بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقے کی طاقت۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور ان پہاڑوں سے زمین کا ہلنا بند ہو گیا، تو پہاڑوں کی مضبوطی اور طاقت سے تعجب کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی بڑھ کر کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، لوہا پہاڑوں سے بھی بڑھ کر طاقتور ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، کیا لوہے سے بھی بڑھ کر طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، آگ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، کیا آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو فرمایا ہاں، پانی آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو پھر فرشتوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، ہوا پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو پھر فرشتوں نے کہا اے ہمارے رب، کیا تیری مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں، ابن آدم اپنے داہنے ہاتھ سے اس طرح پوشیدہ کر کے صدقہ دے کے بائیں ہاتھ سے بھی چھپائے، یہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ بہت بڑی طاقت والی چیز ہے کہ اس سے بڑی بڑی خطرناک بلائیں ٹل جاتی ہیں اور بڑی بڑی مشکل مرادیں صدقے کی بدولت حاصل ہو جاتی ہیں، اور بڑے بڑے اہم کام صدقے کی برکت سے پورے ہو جاتے ہیں۔ صدقہ خود بھی دیں اور اہل خانہ، دوست احباب کو اس کے دینے کی ترغیب دیتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کوئی ایسا نہیں جسے اپنا مال زیادہ پیارا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کا مال وہ ہے جو اس نے نیکی کے کاموں میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا گیا، اور جو مال پیچھے چھوڑا وہ تو وارث کا مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑے پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرا دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی کی اتنی مدد کر دینا کہ اسے سواری پر سوار کروا دیا یا اس کا مال لدوا دیا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے اٹھائے جانے والے قدم بھی صدقہ ہے۔ راستے سے اذیت دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ صدقے کے 10 فائدے۔ آفات و مصیبت کے لیے ڈھال، عزت و ناموس کی حفاظت، ہر قسم کی بیماریوں کا شافی علاج، مال میں زیادتی اور برکت، فرشتوں کا مال میں کثرت کے لیے دعاگو ہو جانا، دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ، اللہ عز و جل کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا سبب، بری موت سے حفاظت، عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت، قیامت کی آگ برساتی گرمی میں ٹھنڈا سایہ، صدقہ کرنے کا بہترین زمانہ۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ اجر و ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، وہ صدقہ جو تم صحت و تندرستی کی حالت میں دو، جبکہ تمہیں دولت کی حرص ہو، تنگ دستی کا خوف ہو اور سرمایہ کاری کی خواہش ہو۔ صدقہ دینے میں اتنی تاخیر نہ کرو کہ روح حلق تک آ پہنچے اور پھر تم آخری وقت میں کہو کہ فلاں کو اتنا صدقہ دے دو اور فلاں کو اتنا، حالانکہ اب وہ مال تو وارثین کا ہو چکا ہے۔ درخت لگائیے، صدقے کا ثواب پائیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے، پھر اس درخت سے جو کچھ کھا لیا جائے یا چرا لیا جائے، یا درندے اس درخت سے اپنی غذا حاصل کرے، یا پرندے اس میں سے کچھ چک لیں، یا کوئی شخص اس درخت میں سے ضرورت کی کوئی چیز
مثلاً پھل، پتے، لکڑی وغیرہ لے کر درخت کو کم کر دے تو یہ تمام چیزیں درخت لگانے والے کی طرف سے صدقہ شمار ہوتی ہیں۔ صدقے کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اگر کوئی چیز کسی کو صدقے کے لیے جو میسر نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے پھر اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس سے خود کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اگر اس میں اس کی طاقت نہ ہو یا کہا کہ نہ کر سکے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ پھر کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے، فرمایا کہ پھر بھلائی کی طرف لوگوں کو رغبت دلائے یا امر بالمعروف کرنا۔ عرض کیا اور اگر یہ بھی نہ کر سکے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر برائی سے رکا رہے کہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صدقہ رحمت کو کھینچتا ہے۔ مال کی برکت صدقے میں ہے۔ صدقہ آدمی کو بلاؤں سے بچاتا ہے۔ ماہ شعبان میں صدقے کی فضیلت۔ کسی نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ماہ شعبان کا بہترین عمل کیا ہے؟ امام نے فرمایا صدقہ اور استغفار۔ جو شخص ماہ شعبان میں صدقہ کرے اللہ اس صدقے میں اس طرح اضافہ کرتا رہے گا جیسے تم لوگ اونٹنی کے بچے کو پال کر عظیم الجثہ اونٹ بنا دیتے ہو۔ چنانچہ یہ صدقہ قیامت کے دن احد پہاڑ کے مثل بڑھ چکا ہوگا۔ کیا غیر مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، سوائے دشمن اہل بیت کے۔ کون سا صدقہ چھپا کر دینا چاہیے؟ مستحب صدقہ چھپا کر دینا چاہیے۔ کیا کسی ہٹے کٹے مالدار شخص کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، تب بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ صدقہ جسے دیا جائے کیا اسے بتانا ضروری ہے کہ یہ صدقہ ہے؟ جی نہیں، بلکہ تحفے کے عنوان سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہی ہے کہ دوسرے لوگوں کی نسبت اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دینا زیادہ باعث فضیلت ہے؟ جی ہاں، صدقات و نیکیاں چھپا کر انجام دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جب اس کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ جس شخص نے اپنے دائیں ہاتھ سے راہ خدا میں صدقہ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ سے اسے چھپایا، صدقہ پہنچانے میں وسیلہ و واسطہ بننے والے کو بھی مکمل اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدقہ لے کر ضرورت مندوں تک پہنچائے اس کا اجر و ثواب ایسا ہے جیسا خود صدقہ دینے والے کا ہوتا ہے اور اس کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ نیت خالص سے ہر چھوٹا عمل بھی اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔ صدقہ دو چاہے کم کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر چھوٹا عمل جو خالص خدا کے لیے انجام دیا جائے بڑا ہوتا ہے۔ دگنا ثواب والا صدقہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینا دگنے اجر کا موجب ہوتا ہے۔ کمزور کی امداد کرنا افضل ترین صدقہ ہے۔ کسی شخص کا بہترین مال اس کے ذخیرہ کیے ہوئے صدقات ہیں۔ اپنے بچے کو حکم دو کہ وہ اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا یا مٹھی بھر اناج یا کوئی اور چیز خواہ خلیل مقدار میں ہی ہو صدقہ دے، کیونکہ جو چیز راہ خدا میں دی جائے وہ نیت بھی سچی ہو تو وہ خلیل بھی عظیم ہوتی ہے۔